ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز وتر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت ساری ایسی خواتین بلکہ مرد بھی ایسے ہیں جن کو نماز وتر نہیں پڑھنے آتے، اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر حضرات، پروفیسر، انجینئر، بڑے بڑے لوگ، کئی ایسے جن کو میں جانتا بھی ہوں، ان کو دعا قنوت نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کو دعا قنوت نہیں آتی تو آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور پردے میرے سننے والی میرے غیور ماؤں بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، تہجد کی نماز پڑھنا واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کی کل 17 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں، 2 نفل، پھر 3 وتر۔ یہ 3 وتر واجب ہے، پڑھنا ضروری ہے، اور وتروں کے اندر جو دعا قنوت پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے دعا قنوت پڑھنا تو آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ اللہ اکبر کے نیت باندھ لیجیے، 3 رکعت نماز، وتر نماز، میں تہجد کی نماز میرے زبان سے نکل گیا ہے، تو وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں میں، کہ 3 رکعت نماز وتر، واسطہ اللہ تعالیٰ کی موقع میں اللہ اکبر، یہ واجب نماز ہے یہ والی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیت باندھنی ہے، نیت باندھ لی آپ نے، سبحانک اللہم و بحمدک پوری پڑھے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، آگے سورہ فاتحہ پڑھے، 7 سورت ملائے، ٹھیک ہے؟ اور سورتیں کس ترتیب سے پڑھنی ہے؟ اس ترتیب سے پڑھنی ہے جیسا کہ الف لام میم کی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے پہلی رکعت میں قل ہو اللہ پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں آپ کو سورۃ الناس پڑھنی پڑے گی، پھر آپ کو ترتیب سے آپ نے صورتیں پڑھنی ہے۔ آپ نے نیت کر لی، آپ نے ایک رکعت یعنی کہ قل ہو اللہ پڑھ گئے، آپ نے ایک رکعت مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے، ایک رکعت مکمل ہوگی، دوسرے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس طرح 2 رکعتیں آپ کو جو جب دوسرے رکعت میں کھڑے ہو گئے تو آپ نے جو شروع کرنا ہے وہ الحمدللہ سے شروع کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اتحیات کے لیے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اتحیات پڑھنی ہے دوسرے کلمے تک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بس اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دعا قنوت پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحمد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو یہ آپ دعا قنوت پڑھیں۔ اگر کسی کو یہ دعا قنوت نہیں آتی تو کوئی اور دعا پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھ لے، لیکن یاد رکھیے یہ دعا قنوت یاد کرنا آپ پر لازم ہے۔ آپ جب تک آپ کو دعا قنوت یاد نہیں ہوتی اس وقت تک آپ یہ کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا والی دعا پڑھ لیجیے آپ، لیکن ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیے، مشکل نہیں ہے۔ آپ یاد کرنا چاہیں تو انشاءاللہ 1 دن میں 2 دن میں آپ یاد آرام سے کر سکتے ہیں آپ لوگ، تو کوشش کیجیے اس کو یاد کرنے کی۔ تو یہ تھے، اگر کوئی بندہ دعا قنوت بھول چکا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز کی قضا کر رہا ہے تو 7 وتر نماز کی بھی قضا ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔